بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس چونکہ ہمارے سبق کا آخری درس ہے تو اس لیے میں نے کچھ گزارشات عرض کر رہا تھا کہ جو مستقبل کے حوالے سے ہمارے لیے مفید ہوں گی ان میں چند ایک باتیں تو میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھیں، چند باتیں آج کے درس میں۔ تو بات وہاں یہ چل رہی تھی کہ اپنے لباس میں سفید لباس اختیار کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نظافت بھی رکھی ہے اور انسان کے لیے خوبصورتی بھی رکھی ہے۔ اپنا لباس ہمیشہ کشادہ رکھیں۔ مقتداؤں کا لباس ہمیشہ کشادہ ہوتا ہے۔ تنگ لباس پہننے سے اجتناب کریں۔ لباس کا مقصد بھی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جو انسان کے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ اپنی داڑھی کے بالوں کو ہمیشہ سنوارتے رہیں، یعنی اگر کوئی زائد بال بکھر رہے ہوں تو ان کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ داڑھی کے بال ایک مچھ سے کم نہیں کرنے کبھی بھی۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بس طلبہ فراغت کے بعد اگر کالج، یونیورسٹی میں یا دنیا کے کسی کام کاج میں یا کسی شعبے میں لگ جائیں تو ان کی وضع قطع تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے، داڑھی کٹ جاتی ہے، پانچے ٹخنوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور ان کے بال غیر شرعی ہو جاتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش رکھیں کہ آپ کی وضع قطع شریعت کے موافق ہو۔ مونچھوں کے بال ہمیشہ کاٹا کریں۔ شریعت نے بھی یہ حکم دیا ہے۔ بعض کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں لگتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے لباس کے اندر ایک بات کا اہتمام کریں کہ لباس سادہ ہو۔ سادگی میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے۔ تکلفات سے بچیں۔ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ دین کا کام مستقبل میں بغیر اجرت کے کریں اگر اللہ نے وسعت دی ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی اجرت نہیں مانگی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کسی نبی نے کبھی اجرت نہیں مانگی۔ تو ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو اللہ نے وسعت دی ہو، دین کے جس شعبے سے وابستہ رہیں بغیر اجرت کے کام کریں، اور اگر وسعت نہ ہو تو پھر ضرور اجرت لیں، اتنی جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ امامت کے شعبے سے وابستہ رہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں وقت پر ہوں گی، آپ کی زندگی میں نظافت، صفائی ستھرائی، وقت کی پابندی ہوگی، آپ کا تقوی باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس امامت کی برکات سے آپ کی ضرورتوں کو اللہ پورا کر دے گا۔ مستقبل میں تدریس سے ضرور وابستہ رہیں۔ تدریس سے انسان کے علم میں پختگی رہتی ہے، اور اگر ایک آدمی 2 سال 3 سال تک تدریس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے تدریس ضرور کریں، چاہے 2 گھنٹے ہوں، لیکن آپ تدریس سے وابستہ رہیں، آپ کا علم پختہ رہے گا۔ اگر بنات اور بنین میں آپ کو تدریس مل رہی ہے، آپ ترجیح بنین کو دیں، ترجیح بنین کو دیں، اس سے آپ کا علمی فیض بھی زیادہ پھیلے گا، آپ کے علم میں پختگی بھی ہوگی، آپ کا دامن بھی صاف رہے گا، اور انسان موقع تہمت سے بھی دور رہتا ہے اور بہت سے گناہوں، وساوس، خیالات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ بنات میں اگر پڑھانا ہو شادی کے بعد پڑھائیں، شادی سے پہلے نہ پڑھائیں۔ انسان ہے، خواہشات میں، نفسانیات میں کہیں بھٹک جاتا ہے اور پھر اس کے لیے کافی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے بنین کو آپ ترجیح دیں۔ تدریس میں آپ کو اگر ابتدائی کتابیں ملیں تو اس کو بھی اللہ کا فضل سمجھ کے ضرور قبول کریں۔ ابتدا میں یہ نیت نہ ہو کہ مجھے بڑی بڑی کتابیں ملیں۔ آپ بنیاد سے شروع کریں، آپ کی بنیاد جتنی پختہ ہوگی آگے آپ کی تدریس کا نکھار اور علم اتنا ہی زیادہ پھیلتا جائے گا۔ اگر آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، آپ کا معاوضہ کم بھی ہو پھر بھی اس کو ترجیح دیں۔ ایک طرف معاوضہ زیادہ ہے، دوسری طرف معاوضہ کم ہے لیکن آپ کی علمی پختگی زیادہ ہے، کتابیں آپ کو اچھی دی جا رہی ہیں اور آپ کو زیادہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، آپ کی عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو بھلے کم تنخواہ ہے آپ اس کو ترجیح دیں۔ اپنی علمی صلاحیتوں کا جہاں زیادہ فائدہ ہے وہاں رہ کر کام کریں۔ اپنی جسمانی صحت کے فائدے کو نہ دیکھیں، اپنی علمی اور روحانی فائدے کو دیکھیں۔ جہاں آپ کی روحانیت مضبوط ہو، جہاں آپ کے علم میں پختگی آ رہی ہو، ایسی جگہ میں تدریس کریں۔ عموماً چھوٹے مدارس میں انسان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔
بڑی کتابوں تک پہنچ جاتا ہے، اس بہانے وہ محنت زیادہ کرتا ہے تو اس کے علم میں نکھار آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں یہ ادارہ چھوٹا ہے یا بڑا، بس یہ دیکھیں مجھے کام کرنے کا موقع مل گیا، بس اللہ کا شکر ادا کر کے کام کریں۔ دین کے ہر کام میں اخلاص اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔ خلوص ایک مقناطیس ہے، یہ فلوس کو کھینچ لے گا۔ آپ اخلاص لائیں، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آج ہم جو کہتے ہیں لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم صحیح عالم نہیں بنے۔ آج بھی اگر ہم پختہ عالم بنے، متقی پرہیزگار بھی ہو، علم میں پختگی بھی ہو، آج بھی اللہ ہمیں معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، دنیا کبھی کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں۔ اللہ کے علاوہ، یہ بات لکھیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگیں، دنیا تو خاص طور پہ کسی سے نہ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ ان سے اگر کوڑا بھی گر جاتا، سواری پر ہوتے، خود نیچے اترتے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ تو دنیا نہیں مانگنی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ایسی بات بتائیں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس۔ دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی کرو، وہ لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ دنیا بڑی بے حقیر چیز ہے۔ آپ نے مسلم کی روایت میں پڑھا کہ ایک بکری کا مردار بچہ ہے، آپ فرماتے ہیں کون 1 درہم کا خریدے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نہیں خریدتے۔ آپ نے فرمایا دنیا اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقی منہا کافرا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو اللہ سے دنیا نہیں مانگنی، اللہ سے دین مانگنا ہے۔ جب لوگوں سے تو دنیا مانگنی ہے نہیں، جہاں ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لیں۔ جس سے آپ ایک دفعہ مانگیں گے اس کی نگاہوں میں گر جائیں گے۔ جس سے آپ نے ایک دفعہ مطالبہ کیا پیسوں کا، جس سے آپ نے پیسے مانگے، آپ اس کی نظر میں گر گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض ساتھیوں کی قرض لینے کی عادت ہوتی ہے، ایک سے قرض لیں گے، دوسرے سے قرض لیں گے، یہ عادت کبھی نہ ڈالیں۔ قرض لینے کی عادت نہ ڈالیں، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ قرض انسان کے دن کے سکون کو، رات کے اطمینان کو ختم کر دیتا، انسان کی عزت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس کا قرض ہوگا وہ چند دن رعایت رکھے گا، ایک وقت آئے گا سب کے سامنے ذلیل رسوا کر دے گا، سب کو کہے گا، انسان کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بھوکے رہ جائیں۔ آج کے الفاظ میں انسان پیاز کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھائے، لیکن دنیا مانگنے کی، مال مانگنے کی، قرض لینے کی عادت نہ ڈالیں۔ اپنی زندگی قناعت پر گزاریں۔ قناعت والا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ وہ پریشان ہوتا ہے جو آدمی فضول خرچی میں لگتا ہے، عیش و عشرت میں لگتا ہے۔ جو قناعت پر آتا ہے تو الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، اللہ تعالیٰ نے قناعت آدھی آمدنی رکھی ہے، بس جتنی آمدنی ہے اتنی اپنی ضروریات رکھیں، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، کہتے تھے جب مجھے قرض مانگنا ہوتا میں اپنے نفس کے ساتھ ادھار کر لیتا ہوں، نفس کو کہتا ہوں جب اللہ نے وسعت دی تجھے یہ چیز کھلا لوں گا، تجھے یہ کپڑا پہنا لوں گا۔ لوگوں سے قرض نہیں لیتا، نفس کے ساتھ قرض کا معاملہ کر دیتا ہوں، نفس کو کہہ دیتا ہوں تجھے یہ کام بعد میں کرا دوں گا۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنا زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا۔ خواہشات کو پورا کرنا زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ خواہشات کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی، اور خواہشات پہ چلنے والا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، جہنم کو ڈانپا گیا خواہشات سے، اور جنت کو ڈانپا گیا مشقت والے کاموں سے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بھی کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے۔ اس لیے دنیا داروں کے پاس نہ جائیں، مصیبت اللہ کے امر سے آئی اور اللہ ہی دور کرے گا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اپنی زندگی میں ایک بات لازم رکھیں، مسجد کا 1 روپیہ ہو، چندے کا پیسہ ہو، مدرسے کا ہو، کبھی بھی 1 روپے کا بھی غلط استعمال نہ کریں۔ مسجد کا پیسہ ہو، مدرسے کا پیسہ ہو، چندے کا پیسہ ہو، یہ کسی نے آپ کو دیا ہو، وکیل بنایا ہو، فلاں تک پہنچا دو، ان کو غلط استعمال نہیں کرنا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ کے علم سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ کی اولادیں نافرمان ہو جائیں گی۔
لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ بعد سے تاثیر ختم کر دے گا، علم کا فیض آگے بڑھے گا نہیں، اور ایک وقت آئے گا آپ رسوا ہو جائیں گے۔ مسجد میں جو ساتھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں، مسجد کی جھولی گھومتی ہے وہ بھی 10 روپے ڈال دیتا ہے، جو کھدائی کرنے والا ہوتا ہے، جس نے بلاک 3-3-4 کندھے پہ رکھ کے 5ویں منزل پہ چڑھتا ہے، وہ مزدور بھی مسجد کے چندے میں پیسے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ روٹیاں پکانے والے بھی 20 روپے 50 روپے دے رہے ہیں، اور ہم اگر اس پیسے کو غلط استعمال کریں اپنی عیاشی میں، اپنے موبائلوں گاڑیوں میں، اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ عادل ہے، جیسے اللہ زانی شرابی سے پوچھے گا ویسے مال کو غلط استعمال کرنے والے سے بھی پوچھے گا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا نظام عدل کا نظام ہے، اور ہماری گرفت تو زیادہ ہوگی اس لیے کہ ہم عالم بن کر اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے غلط استعمال کرنا یہ تو دگنی سزا کا باعث ہے۔ اس لیے بہرحال اس پیسے کا ہمیشہ صحیح استعمال کرنا۔ میرا ایک چھوٹا بھانجا ہے، اس کو دن کا 10 روپے ملتے ہیں، اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو میں ہر جمعے دیکھتا ہوں وہ آتا ہے، آخر میں میرے سے ملتا ہوتا ہے، اس کے بعد 20 روپے ہوتے ہیں اور وہ چندے میں ڈالتا ہے اپنے پیسوں میں سے، یعنی 10 روپے 20 روپے جمع کر دیتا ہے، باقی پورے ہفتے میں کھا لیتا ہے، 20 روپے لا کے ڈالتا ہے۔ اگر ہم اس پیسے کو غلط استعمال کریں گے، کلینی بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے۔ دین کو ہم نے دنیا کے لیے نہیں پڑھا کہ ہم دین پڑھ کر گمراہ ہو جائیں، دین پڑھ کر ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں، پھر تو ہم سے ریڑھی چلانے والا بہتر ہے، پھر تو ہم سے وہ لوگ بہتر ہیں کہ جو دنیا میں لگے لیکن دین پر بھی چلتے رہے۔ اس لیے بہرحال ہمیشہ حضور کی سیرت سامنے رکھنا۔ حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، حضور نے زندگی قناعت کی گزاری، 2 مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تمر اور ماں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم پر اتنی تکلیفیں نہیں ہیں جتنی حضور پر آئی ہیں۔ آج تک ہمیں کسی نے پتھر نہیں مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم سجدے میں گئے ہوں اور کسی نے آ کر ہمارے کندھے کے اوپر آ کر کسی نے گندی اوجڑی لا کے رکھی ہو۔ حضور بیت اللہ میں سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ پہ رکھ رہا ہے۔ ہمارے گلے میں کسی نے چادر ڈال کر ہمیں گھسیٹا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے میں چادر ڈالی گلے میں، عقبہ آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہماری بیٹیوں کو کبھی سرعام طلاقیں نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو عتبہ اور شیبہ نے سرعام دونوں نے طلاق دی، آپ کے منہ کی طرف تھوکنے لگے۔ ہم پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی جو حضور پر آئیں، اس لیے ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد واخفت فی اللہ ما یخاف احد، جتنا حضور فرماتے ہیں مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ ہم حضور کے وارث ہیں، اس لیے جب بھی کوئی حالات آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، اس طرح کا جو بھی پیسہ ہو اس کا استعمال بالکل ٹھیک ہے، اپنے پاس رجسٹر رکھیں، چندے کا مکمل ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد آپ سے کہے مولانا صاحب چندہ ہوتا تھا کہاں ہے، آپ کے پاس مکمل اس چندے کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ آپ مسجد کا کام کریں، مدرسے کا کریں، ہر کام کی رسید ضرور بنوائیں، ہر کام کی رسید بنوائیں تاکہ کل ضرورت پڑے تو آپ اس کو دے سکیں۔ مالی معاملات اپنے ذمہ نہ لیا کریں۔ مدرسے کے اندر اگر آپ کو خزانچی بنایا جائے یا مسجد کے اندر بنایا جائے، اس سے اجتناب کریں۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے اور مال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، انسان بس اوقات بھٹک جاتا ہے، اس لیے یہ ذمہ داری اپنے اوپر کبھی نہ لیں۔ مسجد کے اندر امامت کا شعبہ ملے، وقت سے پہلے آنے کی پابندی کریں، کوشش کریں تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھا کریں۔ مسجد میں نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر مسنون اذکار کیا کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے ساتھی فرض نماز پڑھ کے محراب کے دروازے سے نکل جاتے ہیں، نہ سنن نہ نوافل نہ تسبیحات نہ دعائیں، ایسا نہ کریں بلکہ مسنون دعائیں اور وظائف پڑھا کریں۔ اللہ سے دعا زیادہ مانگا کریں، جتنا دعائیں زیادہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت مسجد میں گزاریں، کوشش کریں اس وقت میں آپ تلاوت کریں، 2 سپارے حدیث یاد کریں، یہ آپ کا روحانی ناشتہ ہے۔ جس دن یہ کریں گے اللہ آپ کے وقت میں بڑی برکت ڈالے گا۔
اور اللہ تعالیٰ پورے دن میں آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھے گا اور آپ دن بھر میں دین کا بہت بڑا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے۔ علماء پر کبھی تان تشنی نہ کریں، کسی عالم کو برا بھلا نہ کہیں، چاہے جو جس تنظیم سے وابستہ ہو، جس شعبے سے وابستہ ہو، جس فیلڈ میں کام کر رہا ہو، سب علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو جس شعبے میں کر رہا ہے سب دین کے شعبے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبوں میں کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو پڑھایا، آپ مدرس بھی تھے، آپ مسجد کے امام بھی تھے، آپ مدینہ کے حکمران بھی تھے، آپ 27 غزوات میں آپ مجاہد اور کمانڈر بھی تھے، آپ نے غیر مسلموں کو مسلمانوں کو دعوت دی، آپ مبلغ بھی تھے، آپ نے سارے شعبوں میں کام کیا۔ ہم کمزور ہیں، نہیں کر سکتے، جو جس میں کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ علماء کے عیوب تلاش نہ کریں، ورنہ اللہ آپ کے عیوب تلاش کر کے آپ کو گھر کے کمرے میں رسوا کر دے گا۔ گھر کی چار دیواری بھی آپ کی عزت کی لاج نہیں رکھ سکی۔ ہم نے دوسروں کو گناہ کرتے دیکھا ہوتا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوتا۔ توبہ کی وجہ سے اللہ ان کو وہ مقام دے دیتا ہے جو ان کا اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی سے کوئی خطا ہو جائے، اللہ نے ہمیں داروغہ نہیں بنایا، ہمیں وکیل اور نگران نہیں بنایا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے، علیم بذات الصدور جان رہے، اللہ جانے وہ اللہ کا بندہ ہے، ہم اس کے اوپر نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء کی خامیاں، ان کے عیوب کو تلاش نہ کریں، جو جس شعبے میں ہے اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ کوئی کہے فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ اپنی زندگی میں ایک بات لازم رکھیں، کوشش اس بات کی کریں دین کے سارے شعبوں میں کام کریں، کسی ایک سے وابستہ ہو کر دوسرے شعبوں کی اہمیت کو کم نہ کریں۔ بہتر ہے آپ پر کوئی لیبل نہ ہو، آپ تمام شعبوں سے وابستہ رہیں، تدریس بھی کریں، امامت بھی کریں، تصنیف بھی کریں، دین کی دعوت دیں، مبلغ بھی بنیں، جہاد بھی کریں، سیاست میں حصہ بھی لیں، ہر فرق باطلہ کی تردید بھی کریں، صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے بھی گائیں، ان کے مقام مرتبے کو بھی بیان کریں۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ جو جس شعبے سے لگا ہے اللہ اس کی خدمات قبول کرے۔ معلوم نہیں ہماری اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، پتہ تو خاتمے پر چلے گا، پتہ تو تب چلے گا جب اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن پتہ ہوگا کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں، والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں اپنا مقام بیان کیا اس کے متصل بعد والدین کا کیا، اس لیے والدین کی قدردانی کریں۔ بعض طلبہ والدین کی بےزتی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ ان کا بہت بڑا احسان آپ کو یہاں تک پڑھایا۔ وہ چاہتے فیکٹری میں لگا لیتے، 10 15 20 ہزار تو آپ کما لیتے، لیکن انہوں نے خود سفید ریش ہو کر ہل چلایا، کھیتی باڑی کی، انہوں نے فیکٹریوں میں مزدوریاں کی، ساری رات انہوں نے چوکیدار بن کر پہرا دیتے رہے کہ میرا بیٹا عالم بن رہا ہے، اور جب آج بیٹا عالم بنا ہے تو باپ سے بد اخلاقی کر رہا ہے، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اساتذہ کا مقام مستنبط من النصوص ہے، والدین کا مقام عبارت النص سے ثابت ہے۔ والدین کا مقام عبارت النص سے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اساتذہ کی الحمدللہ طلبہ بہت عزت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن والدین کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ والدین کے مقام کا ذکر ہے، تو اس لیے والد اپنی عزت پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تعظیم والد کی زیادہ کریں۔ والد بے احترامی کو، بے عزتی کو اور زبان درازی کو، جواب دینے کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے جتنی سخت بات بھی کہے ہمیشہ خاموش رہیں، جواب نہ دیں۔ والدین کی بد دعا نہ لینا کبھی بھی تیر بہدف ہے، دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، آپ کی اولادیں آپ کی نافرمان ہو جائیں گی، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ نے جریج کا واقعہ پڑھا جو بخاری مسلم میں آیا، تو اس کی والدہ نے اس کو 3 دن آواز دی، وہ نوافل میں تھے، جواب نہ دیا۔ والدہ نے کیا بد دعا دی تھی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ تجھے موت نہ دے یہاں تک کہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے۔ وہی ہوا، ایک فاحشہ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج سے پیدا ہوا، لوگ آئے اس کے عبادت خانے کو گرا دیا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دو، 2 رکعت پڑھی تو اس کی کرامت ظاہر ہوئی، بچے کی ناف میں انگلی رکھ کر کہا من ابو کا یا غلام، تیرا والد کون ہے؟ تو بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی، اس نے کہا فلاں راعی چرواہا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ہم سونے چاندی کا بنا لیں، کہا نہیں اسی طرح مٹی کا میرا صومعہ بنا دو۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہاں تک یہ بات موجود ہے کہ اگر والدہ کہہ دیتی یہ زنا میں پڑ جائے تو جریج زنا میں بھی پڑ جاتا،
تو جیسے ماں نے کہا نا کہ فاحشہ عورتوں کو دیکھے، تو وہی ہوا، موت سے پہلے اس نے بے حیا عورتوں کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے۔ جس کی موبائل کی میموری میں بے حیائی کی فلمیں ہوں، بے حیائی کے سین ہوں، اور جس کے انٹرنیٹ اور کیبل پر یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، سمجھنا چاہیے اللہ ناراض ہو گیا ہے، تب اس کی زندگی بے حیا عورتوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، والدین کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، ہمیشہ ان کی عزت احترام کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ شریعت نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی ہے۔ صلہ رحمی یہی خونی رشتے ہیں، بھائی ہو، بہن ہو، عزیز و اقارب ہو، حسن سلوک کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مستقبل میں وسعت دی، بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، بہنوں کے ساتھ تعاون کریں۔ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا فرعون کو دعوت دو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور میری کمر کو مضبوط کر دے۔ جس کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی، جن کے بھائی نہیں ہوتے ان کی کمر مضبوط نہیں ہوتی، اور انسان مشکل میں سب سے پہلے بھائی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جب قیامت قائم ہوگی تو ہر انسان یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، ماں باپ کا ذکر بعد میں، بیوی بچوں کا ذکر بعد میں، بھائی کا ذکر پہلے۔ تو مصیبت میں انسان پہلے کس طرف جاتا ہے؟ بھائی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے بڑا بھائی اگر کوئی بات کہہ بھی دے تو بڑے بھائی کا درجہ والد کا ہوتا ہے، اس کو برداشت کر دیں۔ اسی طرح بہنوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بہنیں بھائیوں کے حق میں بڑی دعاگو ہوتی ہیں۔ آپ چھوٹا سا تعاون کرو گے وہ اس کو بہت بڑا کر کے ظاہر کریں گی، اور وہ بڑی آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ جب بھی بہن بھائیوں سے تعاون کریں تو اپنی بیوی بچوں کو نہ بتائیں۔ عموماً انسان تھوڑا تعاون کرتا ہے، بیوی بچوں کو بتا لیتا ہے تو وہ ہر جگہ بتاتے ہیں، جس سے عزت نفس ختم ہوتی ہے۔ دوسروں کے مجموع میں بات کرتے ہیں، جس کو دیا ہے پھر ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی تعاون ہو خفیہ تعاون کیا کریں۔ آپ کو جب بھی تنخواہ ملے یا کہیں سے اللہ کوئی ہدیہ دے، تعاون ہو یا تجارت میں برکت ہو، اللہ کے نام پہ ضرور دیا کریں۔ کوشش کریں 10% حصہ اپنے مال کا اللہ کے نام پر دیں۔ 40% تو اللہ نے رکھا، وہ تو فرض ہے۔ اللہ کو اپنا شریک بنائیں اپنی تجارت میں، اپنے مال میں۔ اللہ اتنا دے گا آپ کو، اتنا آپ کی نسلیں کھائیں گی۔ آپ مال میں اللہ کو شریک بنائیں۔ ہمیشہ لینے کی عادت نہ ڈالیں، دینے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کو سخی انسان پسند ہے، خرچ کرنے والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ جو بھی آپ سے مانگنے آئے اپنی وسعت کے مطابق دیا کریں، کسی کی عزت کو مجروح نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، بعض ساتھی استاد بن جاتے ہیں اور جب تدریس کی مسند پہ بیٹھتے ہیں طلبہ کی بے عزتی کرتے ہیں، طلبہ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کلاسوں سے باہر نکالتے ہیں، حلق کرواتے ہیں۔ اس لیے ایک بات بطور نصیحت اور وصیت کی عرض کروں گا، طلبہ مہمانان رسول ہیں۔ آج کے دور میں انہوں نے سب کام کو چھوڑ کر دین پڑھنے کے لیے آئے۔ ہمیشہ ہر طالب علم کو اپنا بیٹا سمجھیں، وہ آپ کو اپنا والد سمجھیں گے۔ جب بھی طالب علم کو سزا دو، تھوڑی دیر پہلے سمجھنا اگر میرا بیٹا ہوتا میں اس کو یہ سزا دیتا، میں اس کو اس طرح کتابیں اس کے سر پہ رکھواتا، میں اس کو کلاس سے یوں باہر نکال کے مرغا بنا کے پورے مدرسے میں گھماتا، میں اس طرح اس کی مونچھوں پر اس طرح اور سر پہ اس طرح کا حلق کرواتا۔ اگر نہیں تو یہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ آپ ان کی عزت رکھیں، وہ ان کے دلوں میں آپ کی عزت ہوگی۔ اور ایک بات مشاہدے کی ہے، جو طلبہ کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ان کی بیویاں اولاد بد اخلاق ہوتی، وہ کثر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ بیویاں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، اولادیں ان کی نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے پیار محبت سے سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ سزا نہ دیں، سزا ضرور دیں لیکن عزت مجروح نہ کریں، سزا ضرور دیں لیکن بے عزت اور ذلیل نہ کریں۔ ہمیشہ پیار محبت سے سمجھائیں، اور پیار کی زبان ہر ایک کو جلدی سمجھ آتی ہے۔ آج کا دور مار پیٹ کا نہیں ہے، آج کا دور افہام تفہیم ضمیر کے بیدار کرنے کا دور ہے۔ اس لیے جس کو سمجھانا ہو تنہائی میں سمجھائیں۔ طالب علم کی تعریف مجلس میں کریں اور اس کی خامی کوتاہی ہو تو اسے تنہائی میں سمجھائیں۔ مومن کی مثال بھی یہ ہے، مومن تو دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ شور نہیں کرتا، آئینہ چیختا چلاتا نہیں ہے، دوسروں کو بتاتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی عیب کسی میں نظر آئے تو تنہائی میں اسے بتا دیا کریں۔ کوشش کریں طلبہ اکرام سے ذاتی خدمت ہمیشہ نہ لیں، کبھی ضرورت ہو تو فبیہا، ذاتی گھر کے کام کاج
کپڑوں کو دھونا، گھر کی صفائی کروانا، گھر کے سارے کام لینا جو گھر والی کے ذمے ہے وہ ان سے نہ لیں۔ عموماً بعض اپنے سارے گھریلو کام طلبہ سے لیتے نظر آتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ضرورت کی حد تک جو کام ہو طالب علم خدمت کرے فبیہا، گھریلو کام کاج میں انہیں نہ لے کر آئیں۔ ہمیشہ اپنے دامن کو صاف رکھیں، بے ریش کے ساتھ زیادہ گھومنا پھرنا، تعلق رکھنا، اس سے اجتناب کریں۔ تہمت کی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنی گھر والی کو دین کا پابند کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے ہمارے گھر کا ماحول دین کے مطابق نہیں ہوتا، حالانکہ حکم شریعت کا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے گھر کا ماحول دین کے مطابق کریں۔ گھر کے اندر ٹچ موبائل کا استعمال نہ رکھیں، نہ ہی گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا گھر کا زیادہ وقت تلاوت عبادت میں گزرے گا، ورنہ یہ چیزیں گھروں میں آ جائیں تو وقت موبائل میں ہی سارا صرف ہو جاتا ہے، حیا پاک دامنی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر پھر گندگی ہوگی، صفائی ستھرائی نہیں ہوگی، ہر وقت بچے اسی چیز میں پڑے رہیں گے۔ بہتر ہے آپ خود بھی سادہ موبائل استعمال کریں تاکہ گھر کے اندر بھی سادہ ہی رہے اور ان کا زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ اپنی اولاد کو نیت کریں عالم بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ بڑے افسوس کی بات، ہم دوسروں کو درس دیتے ہیں عالم بناؤ، بچوں کو حافظ بناؤ، اور ہماری اولادیں دین سے دور ہوتی ہیں۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ یہ شاید اللہ محروم تو نہیں کرنا چاہ رہا ہمیں کہ ہماری اولادوں کو اللہ دین سے دور کر رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں بڑا دانا سمجھدار ہوں، بھائی تو دانا نہیں ہے۔ دانا سمجھدار ہوتا تو اپنی اولاد کو اللہ کا خوف، اللہ کا دین سکھاتا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس لیے بہتر ہے آپ کی اولاد دیندار بنے، عالم بنے، تاکہ آپ کے معاشرے میں نیک نامی ہو۔ اولاد جتنی نیک ہوتی ہے انسان کی عزت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کوشش رکھیں اپنی زندگی میں ایک بات کی، زندگی کو ہمیشہ سادگی میں رہیں، عیش و عشرت تکلفات سے بچائیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا۔ جس مسجد میں امامت ملے درس قرآن درس حدیث ضرور دیں، درس قرآن درس حدیث ضرور دیں، اس سے آپ کا علم بھی بڑھے گا، عمل کرنے کی اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا، اور معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نفع دے گا۔ اپنے بیان کے دوران، درس کے دوران اہتمام کریں اس بات کا، واقعات زیادہ سنائیں۔ سلف کے واقعات میں اللہ نے بہت علم و حکمت رکھی ہوتی ہے اور زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کریم بھی واقعات کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کوشش کریں اپنی گفتگو باحوالہ رکھا کریں، جو بات کریں باحوالہ بات کریں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور آپ کی بات سے علماء اور خواص کو بھی فائدہ پہنچے۔ جمعے کا بیان کبھی بغیر تیاری کے نہ کریں، ہمیشہ 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے تو 4 گھنٹے اس کے لیے تیاری کریں۔ اصلاحی اور معاشرتی موضوعات کا انتخاب زیادہ کریں، جس کا فائدہ عوام الناس کو زیادہ ہو، ایسے عنوانات کا انتخاب زیادہ کریں تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ مستفید ہو۔ اپنے بیان کو کبھی خود بھی سن لیا کریں، انسان جو اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے کوئی اور اتنی اصلاح نہیں کر سکتا، تو اس لیے معلوم ہوگا کہ الفاظ کے اتار چڑھاؤ میں، تذکیر و تانیث میں، واحد تثنیہ جمع میں، یا الفاظ کے چناؤ میں اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو آپ کی اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ تقریر میں وقت کی پابندی کریں، جتنی دیر آپ کا وقت ہے بیان کا اتنی دیر ہی وقت لیں، زیادہ وقت نہ لیں، اس سے عوام کے دلوں میں اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جمعے کی نماز اپنے وقت پہ پڑھانے کا اہتمام کریں، وقت مقررہ پر جمعے کی نماز پڑھائیں۔ اپنی بیان، اپنے خطبے، نماز کو متوسط رکھیں، بہت زیادہ طویل نہ کریں، نہ بہت اختصار میں کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض ساتھی بہت لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، حالانکہ مجمع میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ذوالحاجہ بھی ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہی حکم ہے کہ تخفیف کی جائے، لہٰذا ہمیں بھی تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے۔ زندگی میں معمول بنائیں 2 سپارے روزانہ تلاوت کریں اگر آپ حافظ قرآن ہیں، اور اگر حافظ نہیں ہے تو کم از کم 1 سپارہ تو روزانہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو قرآن یاد رہے، قرآن کریم سے آپ کا تعلق مضبوط رہے۔ اپنی زندگی میں حفظ حدیث کو لے کر آئیں، روزانہ 2 متون یاد کیا کریں تاکہ آپ کا حافظہ بھی پختہ ہو، حدیثیں بھی یاد ہوں، عمل کی توفیق بھی ہو۔ زیادہ فقہی اختلافات بھی پڑھیں لیکن زیادہ کوشش کریں متون کو پڑھیں۔ ہم متون سے وابستہ نہیں ہیں،
اسلاف متون سے وابستہ تھے، انہیں متن کی سب باتیں یاد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات ان کی نگاہوں سے گزرے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے متن حدیث، پھر دوسرے نمبر پر حدیث کی شرح اور فہم، پھر آگے جا کر فقہی مذاہب اختلافات ہیں۔ پہلی دو چیزیں اہم ہیں، اس کو زیادہ زندگی میں لائیں: متون سے وابستگی اور فہم حدیث، حدیث کی تشریح اور معانی۔